أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم سب بھی ادھر خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما دے، اور ہماری اولاد کو داعیے دین بنا دے، آمین ثم آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے بعد بھی رسول آتے رہے اور ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ حق کے جاننے کے باوجود اس نے حق کو جادو کہہ کر رکھ دیا اور پورے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ آیت نمبر 81 اور 82 پڑھتے ہیں۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈالا، تو قال موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا، ما جی تم بھی، جو چیز کے تم لائے ہو اس کو، السحر، وہ جادو ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطلہ، ان قریب باطل کر دے گا اسے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں سنوارتا، اعمال المفسدین، فساد کرنے والوں کے کام کو، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور سچا کرتا ہے اللہ حق کو، بکلمات ہی، اپنی باتوں سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کریں اسے کتنا ہی مجرم لوگ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے سامنا ہوا تو اس کے بعد جادوگروں نے اپنا پورا فن دکھایا۔ لاٹھیاں سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوئیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا یہ عمل تو جادو ہے۔ دیکھیں، یہ جادو، یہ فن نبی کے دل کو متاثر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بولے کہ اللہ اس جادو کو باطل کر دے گا۔ کس کے ذریعے؟ حق کے ذریعے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ دکھائی دے۔ قرآن پاک کے اسلوب سے ہم جان گئے ہیں کہ حق کے سامنے باطل کا انجام ہمیشہ شکست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ مفسدین یعنی فساد پھیلانے والوں کے کام میں کبھی برکت نہیں ڈالتا اور کبھی مضبوط نہیں ہونے دیتا۔ یہ یقین مومن کے دل میں طاقت پیدا کرتا ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کی مدد سے غالب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتے ہیں اپنے فرمان سے، اپنے کلمات سے، اپنی دلیل سے، خواہ مجرم کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو خود قائم کرتے ہیں، چاہے دنیا کی ساری باطل قوتیں جمع ہو جائیں، چاہے دشمنوں کو کتنی ہی تکلیف ہو، مگر حق کو دبایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف اعلان فرما دیا کہ حق کبھی مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی پشت پر اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ باطل وقتی طور پر چمک سکتا ہے، شور مچا سکتا ہے، بڑے بڑے مظاہر دکھا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں، مجرم اور ظالم لوگ حق سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی طاقت کچھ بھی ہو، ہمیشہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 پڑھتے ہیں۔ فما آمنا، پھر نہ ایمان لائے، لی موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریات، مگر چند لوگ، من قوم ہی، اس کی قوم کے، علی خوف من فرعون، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے، و ملائہم، اور اس کے سرداروں سے، این یفتناہم، کہ وہ فتنے میں ڈالے گا انہیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون تھا، لَعَالٍ فِی الْأَرْضِ، سرکشی کرنے والا زمین میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ، حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذلت اٹھا رہے تھے، اور پرانی پیشن گوئیوں کے مطابق وہ منتظر تھے کہ فرعون کے مظالم کا خاتمہ کرنے اور اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے والا ایک پیغمبر آئے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک اسی شان سے تشریف لائے جس کا انہیں انتظار تھا۔ اسی لیے تمام بنی اسرائیل قدرتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سمجھتے تھے۔ وہ دل سے حضرت عمر کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا جانتے تھے اور ان کی بے حد عزت کرتے تھے، مگر زیادہ تر لوگ فرعون اور فرعونی سرداروں سے خوفزدہ تھے، اسی لیے شروع میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ دل میں فرعون کا خوف تھا، یہ ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ وقت کے منتظر رہے
کہ جس وقت حق کا غلبہ ہوگا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کے تھوڑے سے نوجوانوں نے ہمت کر کے باوجود فرعونیوں کے خائف ہونے کے اپنے اسلام کا اظہار اور اعلان کر دیا۔ چند گنے چنے قبطی جو کہ فرعون کی قوم سے تھے وہ بھی ایمان لے آئے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اثر اور حق کا غلغلہ جو ہے بڑھ گیا۔ تب پوری بنی اسرائیل کی قوم جو تقریباً 6 لاکھ تھی مسلمان ہو گئی۔ اب بھی فرعون کا اور اس کے سرداروں کا خوف سر پر سوار تھا۔ سردار جو کہ قوم کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے، ان کے ڈرانے کا مطلب یہ تھا کہ فرعون سخت سزائیں دے گا، جن سے ہو سکتا ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں راہ حق کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں ان کا خوف کھانا کوئی بیجا تو نہیں تھا نا، کیونکہ فرعون کی مادی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اس کا ظلم و ستم اور کفر و طغیان حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ کمزوروں کو تو خاص طور پر تنگ کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھ کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ دیکھیں راہ حق میں مشکلات ہوتی ہیں، خوف ہوتا ہے، پھر بھی نوجوان دل بڑا کر کے تاریخ بدل دیتے ہیں، اور ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا انجام ہمیشہ زوال ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 84، 85 اور 86 پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ وَقَالَ موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا قومی، ہے میری قوم، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لے آئے ہو باللہ اللہ پر، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر اسی پر بھروسہ کرو نا۔ ان کنتم، اگر ہو تم مسلمین فرما بردار۔ اگلی آیت ہے فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں، فِتْنَةً لِلْقَوْمِ، قوم ظالمین، آزمائش ظالم لوگوں کے لیے۔ اگلی آیت ہے وَنَجِّنَا، اور یہ دعا ہے، اور نجات دے ہمیں برحمتی کا، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو، تم ایمان لے آئے ہو، اب تمہیں گھبرانے یا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرما بردار مومن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک یعنی اللہ پر بھروسہ کرے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا پورا یقین ہوگا، وہ یقیناً ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرے گا نا، اور جب توکل کرے گا تو اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا۔ تو یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلو اور اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ آیت نمبر 85 میں ایمان اور دعا کا باہمی تعلق دکھایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی حکم پر نوجوان مومنوں نے اللہ پر توکل کا اعلان کیا تو ساتھ ہی حکیمانہ دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کی آزمائش نہ بنا دینا۔ اب اس دعا میں بنی اسرائیل کے نوجوانوں میں یہ خوف نظر آتا ہے کہ فرعون کی وجہ سے دلوں میں موجود تھا، لیکن اس دعا نے ان کو ایمان سے نہیں ہٹایا، بلکہ انہوں نے کس کی پناہ مانگی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمیں ایسا کمزور نہ بنانا کہ ظالم ہم پر ظلم کریں اور لوگ یہ سمجھیں کہ حق والے کمزور ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس قدر بے بس نہ چھوڑنا کہ ہم دوسروں کے ایمان کے لیے امتحان بن جائیں۔ آیت نمبر 86 میں بنی اسرائیل کے لوگ سب سے بڑی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے نجات دلا۔ دیکھیں نجات کا راستہ تو اللہ تعالیٰ سے جا جڑتا ہے نا، یعنی انسان کی محنت، تعداد، طاقت سب ثانوی چیزیں ہیں، اصل فیصلہ تو اللہ کی رحمت سے ہونا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہو تو کوئی فرعون مومنوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں جب حالات مشکل ہوں، ایمان کا راستہ تنگ دکھائی دے، مخالفت کرنے والے طاقتور ہوں، تو مومن کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اور وہ رحمت یقین مضبوط ہو، بھروسہ مکمل ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بے تحاشا نازل فرماتے ہیں۔ اور کبھی بھروسہ توکل کر کے دیکھیں، اپنے کام اللہ تعالیٰ پر ڈال کے دیکھیں، آپ معجزات دیکھیں گے۔ آج کے دور میں بھی آپ معجزات دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔